کیونکہ آپ لوگ تو قبر سے لاش نکال کر بھی ریپ کر دیتے ہیں۔ ہیلو گائز، کیسے ہو دوستو؟ ویلکم مائی یوٹیوب چینل ہندوستان اسپیشل۔ پاکستان کی دماغی حالت کی ایک اور گھٹنا سامنے آ گئی ہے۔ لاہور کے گجرپورہ کے علاقے کے پاس نیشنل ہائی وے پر ایک عورت کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کے بچے بھی موجود تھے۔ اس مظلوم عورت نے پولیس کو کال کی، لیکن پولیس کی بجائے وہاں کچھ لوگ جن کی نیت بہت خراب تھی، انہوں نے وہاں عورت کو اکیلی جان کر اسے لوٹنا چاہا اور بچوں کے سامنے ہی اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے پاکستان کی دماغی حالت، جو کہ گندی سوچ کی مالک ہے۔ پولیس کو اس گھٹنا کے بارے میں بتایا گیا تو پولیس نے ہی CCPO نے بتایا کہ یہ عورت گھر سے اکیلی بچوں کے ساتھ کیوں نکلی۔ یہ ہے پولیس کی دماغی سوچ۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا حال۔ آج کی ویڈیو میں عائشہ احتشام اور اس کے پینل نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ایک عورت کے ساتھ اس کے معصوم بچوں کے سامنے گینگ کیا گیا، اس کی عصمت دری کی گئی، لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ابھی تک ریاست مدینہ کے دعوے دار نہ ہی مجرموں کا سراغ لگا سکے ہیں اور نہ ہی یہ پتا کر سکے ہیں کہ آخر کون درندے تھے اس کے پیچھے۔ ایک عورت پر یہ قیامت گزر گئی، لیکن نہ ہی زمین پھٹی اور نہ ہی آسمان گرا۔ نہ ہی اس شرمناک واقعے کے بعد انتظامی ناکامی کا اعتراف کرنے والے حکمرانوں نے اس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے پہ کوئی استعفیٰ دیا ہے۔ مگر ریاست مدینہ کے دعوے داروں سے آج عوام یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ یہاں بچوں کے سامنے ان کی ماں کے ہو رہے ہیں۔ حکمران بتائیں کس کا گریبان پکڑیں، کس سے منصفی چاہیں۔ ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ اس انتظامی ناکامی پر شرمندگی کی بجائے جس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا، CCPO لاہور جنسی دہشت گردوں کی مذمت کرنے کی بجائے اس مظلوم خاتون کو ہی قصوروار کہتے رہے۔ محافظ بجائے اپنی کوتاہی پر معافی مانگتے، شرمندہ ہوتے، یہ فرماتے رہے کہ اجتماعی زیادتی کا شکار ہونے والی خاتون کو گاڑی میں تنہا 3 بچوں کے ہمراہ موٹر وے کی بجائے GT روڈ سے جانا چاہیے تھا۔ یعنی قصور زیادتی کرنے والے کا نہیں ہے، اپنے معصوم بچوں کے سامنے زیادتی کا شکار ہونے والی عورت کا ہے۔ کہانی یہ ہے کہ یہ خاتون اگر آپ کے علم میں ہو تو رات 12:30 بجے ڈیفینس سے نکلی ہیں عزت جانے کے لیے کوشاں والا۔ اب میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اکیلی ڈرائیور ہے، آپ ڈیفینس سے نکلی ہو، آپ سیدھا روڈ لو GT روڈ جہاں پہ آپ آتی ہے اور گھر چلی جاؤ۔ اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنے پیٹرول چیک کر دو، کیونکہ اس سائڈ پیٹرول پمپ نہیں ہوتے۔ وہ جیسے ہی انہوں نے ٹول پلازا کراس کیا سیالکوٹ اس پہ موٹر وے پہ، تو اس سے ذرا آگے جا کے انہوں نے کہا جی میرا پیٹرول ختم ہو گیا 1 بجے رات۔ اب 1 بجے رات پیٹرول ختم ہو گیا۔ انفارچونیٹلی موٹر وے ابھی تک یہاں پر ڈپلائمنٹ نہیں کر سکتی، ان کے پاس ریسورسز ہیومن وغیرہ کم ہیں، یہاں پہ ڈپلائمنٹ نہیں ہو سکی، لیکن ٹول پلازا کھلا ہے جی، پیسے آپ سے لیے جائیں گے، سہولیات آپ کو کوئی نہیں دی جائیں گی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مملکت خدا داد میں عورت کی رسوائی بار بار ہوتی ہے، عورت کی عصمت دری کے واقعات بار بار ہوتے ہیں۔ وہ بھیڑیے آخر ہیں کون جس نے گجرپورہ میں ایک عورت کو اس کے معصوم بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا؟ جی ناظرین، ان درندوں کی ایک خاص قسم کی ذہنیت ہوتی ہے اور اس ذہنیت کی کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس واقعے کے ذمہ داروں کی نشاندہی آج میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں۔ اس واقعے کے فوری بعد جس نے یہ کہا کہ عورت اکیلے سفر کیوں کر رہی تھی، اس واقعے کے بعد وہ لوگ جن کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ یہ سوال کر رہے تھے کہ اکیلی عورت نے چلنے سے پہلے گاڑی کا پیٹرول چیک کیوں نہیں کیا، یہی وہ ذہنیت ہے جس نے گجرپورہ میں عورت کے ساتھ ریپ کیا ہے۔ یہی وہ ذہنیت ہے جس نے گجرپورہ سے پہلے تمام خواتین کی عصمت دری کی ہے، اور اگر عورت کو محفوظ بنانا ہے تو اس ذہنیت کو پھندے پر لٹکانا ہوگا، ایسی ذہنیت کو بے نقاب کرنا ہوگا جو بجائے ان درندوں کو قید کریں ہر واقعے کے بعد، جی ہر واقعے کے بعد عورت کی آزادی کو سلب کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اگر ذہنیت کو ہم نے پہلے ہی کچل دیا ہوتا تو گجرپورہ میں شرمناک واقعہ نہ ہوتا۔ خاتون کے اکیلے سفر کرنے کو ریپ کی وجہ قرار دینے والے یہ بھی بتا دیں کہ کیا عورت کو اکیلے دفن کرنا چاہیے یا محرم کے ساتھ دفن کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ لوگ تو قبر سے لاش نکال کر بھی ریپ کر دیتے ہیں۔ عورت کی عصمت دری کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ ابھی چند روز پہلے ہی 3 ستمبر کو رائیونڈ میں 2 مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر شوہر کو رسیوں سے باندھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ 3 مہینے پہلے 3 جون 2020 کا واقعہ ہے جی، کہنا میں یہ واقعہ پیش آیا، شوہر اور بیٹوں کے سامنے خاتون سے زیادتی کا واقعہ پیش آیا تھا۔
تو یہ جو سوشل میڈیا پر اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی رات کو عورت اکیلی جو ہے وہ کسی محرم کے بغیر اس طریقے سے سفر کرے گی تو یہ واقعہ تو پیش آئے گا. تو واقعات تو محرموں کے سامنے بھی پیش آتے رہے ہیں. 1 جولائی کو ہی تھانہ گجر پورہ کی حدود میں 4 ملزمان نے مبینہ ڈکیتی کے دوران کلینک پر کمپاؤنڈر کے طور پر کام کرنے والی 20 سالہ لڑکی کو بھی ریپ کا نشانہ بنایا تھا. یہ صرف لاہور کے واقعات ہیں لیکن پورے ملک میں بے شمار واقعات ہیں جن کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں تو وقت کم پڑ جائے گا یہاں. اور گجر پورہ ریپ کا واقعہ بھی آخری نہیں ہوگا اگر ہم نے اس ذہنیت کو نہیں پہچانا اور اس ذہنیت کو پھندے پر نہیں لٹکایا جو اس طرح کے واقعات کے بعد عورت ہی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. ان درندوں کو سلاخوں میں جکڑنے کی بجائے عورت کی آزادی کو ہی نشانہ بناتے ہیں. 2 سال میں جس پولیس کے 5 سربراہ تبدیل کر دیے جائیں اس کا مورال کیسا ہوگا یہ بھی سوچئے. جس پولیس میں سینئر جونیئر کی اندرونی کھینچا تانی ہو جو فرائض کی انجام دہی کی بجائے ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف ہوں وہ کیسے اس طرح کے شرمناک واقعات کی روک تھام کر سکتے ہیں. لیکن اب تک اس واقعے کی تحقیقات کیا ہوئی ہیں اس پر بھی ہم آپ کو یقیناً اپڈیٹ دینا چاہیں گے. بہت ہی افسوسناک واقعہ, بہت ہی دل دکھانے والا واقعہ. اور ایک جو بڑا المیہ ہے نا وہ اس وقت یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جو سفر کر رہی ہے اس واقعے کا جو ایک آؤٹ کم ہے یا اس واقعے کے بعد جو بھگتنا پڑا ہے وہ بھی عورت کو ہی بھگتنا پڑا ہے. اور تو کوئی کہا جا رہا ہے کہ آپ گھر کے اندر رہیں, آپ ذرا احتیاط کریں, اب تھوڑی رات ہو جائے تو آپ نہ جائیں, بچوں کے ساتھ اکیلے ٹریول نہ کریں, تو وہ بھی یعنی ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا. ہوا کیا ہے اب تک مجھے بتائیے گا کہ تحقیقات میں صحیح جو پیش رفت ہے وہ کیا ہوئی ہے, ہم جاننا چاہتے ہیں اور جلد از جلد ہم چاہتے ہیں کہ یہ درندے جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچیں. عائشہ یہ 2 روز قبل کا واقعہ ہے, انتہائی افسوسناک واقعہ جو گجر پورہ کے علاقہ موٹر وے جو سیالکوٹ کو جانے والی موٹر وے ہے وہاں پر 4 سے 5 کلومیٹر ایسٹرن بائی پاس کے آگے پیش ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ ایف آئی آر کا کیا سٹیٹس ہے کیونکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ خاتون جو ہیں وہ بیرون ملک سے تعلق رکھتی ہیں, وہاں کی نیشنلٹی ان کے پاس ہے, وہ کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوانا چاہ رہی, کیا سٹیٹس کیا ہے ابھی؟ ظاہر ہے ایف آئی آر کون کٹوائے اس ملک میں جب سی سی پی او جو شہر کا محافظ ہے وہ ایسا خوفناک بیان دے دے جب ابھی زخم گیلے تھے, جب ابھی زخم نرم تھے, جب ابھی زخم کی درد گئی نہیں تھی, تو اگر ایسے بیان دیں گے تو ظاہر ہے خواتین کیسے سامنے آنا تھا. انہوں نے وہ ظاہر ہے اپنی ان کی آئیڈینٹی آپ نے ریویل کر دی ایف آئی آر میں. آپ نے ایف آئی آر پورے شہر میں بجائے اس کا نام سینسر کر کے آپ اس کو پبلک کرتے, آپ نے اس کو بڑا ایک ٹروفی سمجھ کے ایف آئی آر پبلک کر دی. یہ تو کوئی ہمارا کوئی بتنگڑ ادارے کا ایک بہت ہی دل دکھانے والا اور ایک بہت ہی مایوس قسم کا بیان جو ہے وہ سی سی پی او لاہور نے دیا ہے. ڈپارٹمنٹل انکوائری لانچ کی جائے اس بندے کے خلاف جس نے اس ملک کے تمام شہریوں کو ہرٹ کیا, ان کے سینٹیمنٹ کو خوفناک طریقے سے درد پہنچایا.